ہیں اور خدا کا پاک روح انہیں چھوتا اور ہیل کر رہا ہے، اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ مقدس کلام کو دھیان سے سیکھیں اور روح سے سیکھیں اور پورے دل سے سیکھیں اور اپنے لیے سیکھیں اور اپنے خاندان کے لیے سیکھیں اور اپنے محلے بستیوں کے لیے سیکھیں۔ اس کا میرے بھائی یا میری بہن آپ کو اور آپ کی روح کو اور آپ کی آنے والی نسل کو بھی فائدہ ہوگا۔ آمین۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میں بولوں کہ آپ لوگ ہمیں واچ کریں، ہمیں نہیں ہے، مقدس کلام کو واچ کریں، دیکھیں۔ ہاللویا۔ سو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس ہفتہ جو خدا کے نور نے کچھ باتیں کی آپ لوگوں کے بارے میں، مقدس کلام میں سے تو ہم لوگ جو آگے بڑھیں گے سیکھیں گے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ خدا کا پاک روح بات کرتا رہا اس ویک کے اندر۔ کیا آپ بتائیں گے کہ خدا نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا باتیں کی؟ روح القدس نے ڈریمز کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دلیری کے خدا کے خادم نے کہا ہے کہ اس ہفتے میں خدا کے پاک روح نے آپ سے کیا بات کی۔ یقین کریں کہ میں دعا میں بیٹھا ہوا تھا تو اکثر بھائی کے ساتھ بات ہوتی ہے، تو خدا نے بتایا کہ خدا قدوس بھائی کو ملٹیپلائی کر رہا ہے اور ایک دنیا کے اس ایسے پلیٹ فارم پہ لے کے جا رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ کون سا پلیٹ فارم ہے، وہ خدا قدوس جانتا ہے۔ اس خدا قدوس نے اپنے خادم کو ملٹیپلائی کیا ہے اور بہت جلد ہم سب دیکھیں گے کہ خدا ظاہری طور پر وہ پلیٹ فارم ہمیں دکھائے گا۔ آمین۔ خدا کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ کرتا ہے سارے کام، اور ہم ساری عزت اور سارا ہی جلال جو ہے اسی کے نام کو دیتے ہیں، کیونکہ وہی عزت اور جلال اور بزرگی کے لائق ہیں۔ آمین۔ ہاللویا۔ ہم نے کلوز کہاں سے کیا تھا بلا پچھلی بار؟ 31 سے ہم نے کیا تھا، بالکل۔ خداوند کی شکر گزاری۔ ہم نے سٹارٹ کہاں سے کیا تھا؟ 26 سے کیا تھا۔ ہاللویا۔ یوحنا کی انجیل کے اندر خدا بڑے بڑے عجیب ترین کام جو ہے وہ کرتا اور ہمیں دکھاتا ہے اپنی قدرت کی بدولت۔ اور یہاں پر ہم نے پڑھا کیا تھا بڑا، ایک بار پڑھیں گے تاکہ جو نئے آئے ہیں وہ بھی سن لیں اس آیت کو، اور جو نئے آئے ہیں لوگ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پر، اور امید رکھتے ہیں کہ وہ دل سے اور بڑے لگن کے ساتھ مقدس کلام کو سیکھیں گے۔ آمین۔ جی آگے پڑھیں۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ یہی تھا پچھلی بار، یہی تھا نا پڑھا کہ اور تو آیت نہیں تھی؟ کیوں بازی بنا یہی آیت تھی؟ جی آپ نہیں تھی پچھلی بار کے تھی آپ؟ یہی آیت تھی۔ اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ روح القدس کہتا ہے کہ جو یسوع نے باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کی دوران خدمت، روح القدس کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا، اسے یاد دلاؤں گا، اور یسوع سے کہتا ہے کہ وہ ساری جو خبریں ہیں وہ بھی آپ لوگوں تک پہنچائے گا۔ اب ہم اور زیادہ اسی کے حوالہ سے سیکھیں گے، اور ہم نے یوحنا کی انجیل 14 باب سے اب تک جو ہے وہ پڑھا۔ اب ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے، 16 باب کے اندر جائیں گے اور اس کی 13 سے لے کر 16 تک پڑھیں گے۔ 16 باب۔ لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا۔ آمین۔
आप लोगों को समझ आई है? एक बार फिर पढ़ दें, कोई भी पढ़ दें, बाजी लिख के और पढ़ दें। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की गौर से राह सुनना है, लेकिन जब वो क्या करेगा, आएगा कौन है? रूह हक आएगा तो वो तमाम तर बातें कौन सी बताएगा और सुनाएगा और सिखाएगा? सच्चाई की राह। सच्चाई की बातें, सच्चाई की राह वो सिखाएगा हमें। पढ़े जरा। यस। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। आइंदा की खबरें क्या होती हैं? आने वाले वक्त के बारे में भी वो बताएगा और गुजरे हुए वक्त के बारे में भी वो आप लोगों को बताएगा। और वो बताने की क्या करता है? पावर रखता है, कुदरत रखता है। आप क्या ख्वाहिशात रखते हैं आप में से कोई? लेकिन आप लोग तो शर्माने वाले लोग बहुत हैं। क्या ख्याल है? जैसे भाई को खुदा ने कोई बात कही, भाई ने फौरी बताई कि खुदा क्या कहता है। ये जरूरी बात नहीं है कि खुदावन जी मेरे लिए आपके साथ बात करें, अगर करे तो ये मेरी खुशकिस्मती है, अच्छी बात है। तो खुदा आप लोगों में से भी किसी के साथ कर सकता है, आपके पर्सनल मामलात के बारे में कर सकता है। खुदावन आप लोगों की खिदमत के बारे में, घराने के बारे में, या किसी मोहल्ले की किसी बहन या भाई के बारे में खुदा बात कर सकता है। हमें फोन पे मेरी किसी के साथ बात हुई तो खुदा ने मुझे कुछ उनके बारे में बताना शुरू किया, तो मैंने उनको पहले मैंने एक दिन तस्दीक की उसकी कि मैं उसको कहाँ तक बात बताऊँ। फिर जहाँ तक रोल ने मुझे बताया मैंने फिर उनको बता दिया। फ़ोन पे बात हुई थी और उस ख़वातीन को मैंने देखा नहीं हुआ जिसके बारे में रूल उसने बताया। और इसी तरह रूल कुछ इंदा की खबरें, आने वाले वक्त की खबरें भी आप लोगों को देगा। क्या रूल कुछ जो जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, वो जो महान और अजीम और पावरफुल खुदा है, वो खुद से या अपनी मर्जी के साथ सारी चीजें जो है आप लोगों के ऊपर अय्या करता रहता है, यहाँ आप लोग सीखते हैं। क्या ख्याल है? हाँ जी, बच्चे शेर क्यों लाई रहते हो ना ही करिया करो, क्यों भी आप लोग बताए? क्या वो खुद से ये सारी चीजें आप लोगों को बताते रहते हैं? मैंने 2 बार आप यहाँ पर पढ़ाया है ऊंची आवाज के साथ। दोस्तों आमीन, बिल्कुल राइट। लिखा हुआ है कि वो खुद से कुछ भी नहीं कहेगा, ऐसे पढ़ा ना अभी वो कहेगा जो मुझसे हासिल करेगा। रूहुल कुश यहां पर लिखा हुआ है कि वो खुद से बात नहीं कोई भी कहेगा और वो खबरें देगा आप लोगों को, वो बताएगा आप लोगों को कि लाइफ कैसे बसर करनी है। और मैं कल बात कर रहा था, कुछ अपने साथियों के पास बैठा हुआ था, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बड़े अच्छे लहजे के साथ, ताकि बात घुस जाए आपके लोगों के दिमाग के अंदर। रूल उसके बगैर आप लोग दुआ नहीं कर सकते। ये आप लोगों के हाथों में क्या है? कलाम। कलाम की जो अहम अक़साम है वो कितनी है? कोई बताएगा उसे 10,000 रुपया नाम और ये दोनों फोन भी, बेशक मेरा इतना डाटा है उसके बीच। कोई बताएगा 10,000 रुपया नकदी और दोनों फोन। क्या ख्याल है? इससे बड़ी कोई बात तो नहीं है ना कलाम से? क्या ख्याल है कलाम से बड़ी कोई? साहिब बाजी अच्छी ऑफर है। क्या ख्याल है? इससे बड़ी कलाम मुकद्दस से बड़ी कोई भी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ हम इसको
وہاں تک پڑھتے ہیں، کیونکہ میں آپ لوگوں کو بتاتے جو مجھے پہلے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک عرصہ دراز ہو گیا ہے کہ یہ مقدس کلام روح کی تحریک سے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ اور بیان کرنے کے لیے بھی روح کو اس کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی روح کو اس کی ضرورت ہے، اور سمجھانے کے لیے بھی روح کو اس کی ضرورت ہے۔ کیا ہے آپ لوگ جو اہم اس کے وائز ہیں بائبل مقدس کے اندر، وہ روح کے بغیر نہیں سیکھ سکتے۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ ابھی ٹائم ختم ہوا، لیکن بتا نہیں آپ سکتے، مجھے گارنٹی ہے اس بات کی، یہ فون اور پیسے نہیں آپ لوگ لے سکتے۔ کیا خیال ہے؟ کیونکہ اس کے اندر میرا بہت ساری وہ کیا نام ہے ڈاٹا ہے، جس سے میں آپ لوگوں کو لے کر کلام مقدس کو بیان کر دوں، یا آپ لوگ کیسے مجھ سے لے سکتے ہیں۔ اب سنیے گا ذرا، بائبل مقدس کے اندر جب آگے ہم نعمتوں کے بارے میں سیکھیں گے، حکمت کا کلام، یہی کلام کی بات کر رہا ہوں، اور اس کی اقسام کو ہم سیکھیں گے۔ حکمت کا کلام اور علمیت کا کلام اور رحمہ کلام اور نبوت کا کلام، مکاشفات کا کلام اور ہیلنگ کا کلام۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے نا کہ وہ جب اپنے کلام کو نازل کرے گا، اور نازل کرتا اور شفا کو جاری کرتا ہے، وہ اپنے کلام کو نازل فرماتا اور شفا کو اور معجزات کی ندیوں کو کیا کرتا؟ جاری کرتا ہے۔ یہ مقدس کلام کی وہ اقسام آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جس کے بغیر آپ لوگ زمین کے اوپر روحانی طور پر آگے دوسرا قدم نہیں رکھ سکتے۔ کیا خیال ہے؟ حکمت کا کلام اور وہ خبریں، وہ سچائی کی راہ، وہ سچائی کی باتیں جو یسوع کے اندر سے نکلتی ہیں، اور اللہ کر آپ لوگوں کو وہ دے گا۔ حکمت کا کلام وہ آپ لوگوں کے اندر رکھنا چاہتا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر آپ مجھے ذرا جلدی سے بتائیے گا کہ حکمت کا بادشاہ کون ٹھہرا؟ سلیمان۔ اس نے کیسے اس حکمت کو نصیب کیا؟ خدا کے آئین، خدا کی شہادت، خدا کے فرمان۔ ہاں جی، کوئی اور بھی بتائے؟ میں نے شاید آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے۔ کیا وہ 10 گھنٹے دعا میں ٹھہرتا، وقت گزارتا اور کہتا خدا مجھے حکمت کے ساتھ بھر دے، خدا میں چاہتا ہوں مجھے حکمت کے ساتھ بھر دے، مجھے حکمت اور فہم کی ضرورت ہے۔ کیسا ہوا؟ کیسے خدا آیا؟ رائٹ، بالکل۔ خدا خواب کے اندر آ کر خدا نے اس سے پوچھا کہ بھئی تجھے کیا چاہیے؟ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی، وہ کیا تھی؟ اس کے باپ کے ساتھ خدا نے پرومس کیا ہوا تھا کہ تیرے بعد کوئی بادشاہ بنے گا اور سلیمان بنے گا، اور اس کو کسی چیز کی ضرورت تو تھی نا، اور خدا کی طرف سے وہ آیا تھا اور خدا کی طرف سے وہ بننے جا رہا تھا۔ اس کو محنت نہیں کرنی اتنی پڑی، کیونکہ وہ ڈریمز کے اندر ہی آ کر بائبل مقدس کے اندر میں نے آپ لوگوں کے گھر میں سنایا مانچی پچھلے دنوں کے اندر، جب شکر گزاری کے اندر میں نے اس چیز کو ایڈ کیا تھا، لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ محبوب بنیں گے تو خدا دے گا۔ کیا خیال ہے؟ میری بات کو سن لیں۔ کیا ہوا کہ اس کو خدا نے حکمت دی، لیکن حکمت فرق ہے، اور حکمت کا کلام جو ہے وہ اس سے کئی گنا فرق ہے۔ اس کو خدا نے حکمت سے بھرا، فہم سے بھرا، دانائی سے بھرا، لیکن آپ لوگوں کو روح القدس کی
आग की बदौलत, रूहुल कुद्स की कुदरत की बदौलत वो हिकमत के कलाम से, अलमियत के कलाम से भरना चाहता है। उसके पास हिकमत थी, लेकिन आपके पास जो खुदा आप लोगों के लिए लेकर आया और रूहुल कुद्स की मार्फत वो कुछ और है और उससे बड़ा है। उसने हिकमत को लिया और क्या किया, पूरी उस रूहे जमीन के ऊपर उसने बादशाही की। लेकिन आप लोग, हम लोग पीछे क्यों हैं? क्योंकि ना तो हम हिकमत लेते हैं और ना ही हम वो जो उससे कई गुना बढ़कर है, हिकमत का कलाम। आप लोगों ने आज क्या पढ़ा कि वो खुद से कुछ भी नहीं कहता, बल्कि वो जो मुझसे हासिल करता है, बल्कि वो जो मुझसे लेता है, बल्कि वो जब मैं उसको कहता हूँ वो खबरें आप तक पहुंचाता है। क्या ऐसा लिखा है सुलेमान के बारे में कि वो यीशु के दिल के अंदर से बातें लेता और लोगों के अपनी सल्तनत के अंदर हुकूमत करता? हरगिज़ नहीं है उसके बारे में, बल्कि उसने तो लास्ट पर वो काम कर दिया जो कि बाइबल मुकद्दस के खुदा को नापसंद आया। वो जो हाथ क्या थी कि हिकमत और दनाई जो आपको मिल रही है, जो आपके लिए मेरे खुदा ने रूहुल कुद्स की कुदरत की बदौलत रखी है, उसके पास नहीं थी। बहुत सारे नबियों ने कोशिश की कि ये दिन देख सकें कि जो आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि उस वक्त उन्होंने एक दौर के अंदर एक बादशाही को अनजाए कर रहे थे, लेकिन आप 3 बादशाही को क्या कर रहे हैं, अनजाए कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं यीशु की हालात जिंदगी के बारे में। आप लोग कब तक इस अजीम बातों से गाफिल रहेंगे? आप लोग सिर्फ यहां तक जानते हैं कि यीशु आया और जमीन के ऊपर उसने 33.5 साल जिंदगी को बसर किया, 3 साल खिदमत को किया, 30 साल तक वो अपने माँ और बाप के पास और उसके साथ रहा। क्या ख्याल है? उसकी पैदाइश के बारे में मैंने बताया आप लोगों को कि हुआ क्या कि जब वो पैदा हुआ इब्लीस को बहुत ज्यादा उससे तकलीफ थी। उसने कोशिश की और किया कि इसको मार कर क्या होगा, शायद मैं बच सकूं। क्या ख्याल है? उसने ये कोशिश की कि शायद मैं यीशु को मार दूंगा तो उसके बाद शायद फिर दोबारा से हुकूमत जो है वो मेरी जम जाएगी, सीट मुझे मिल जाएगी। इलेक्शन हो रहे थे जैसे ये 8 तारीख को हुए। क्या ख्याल है, जीता कौन? लेकिन वो तो मर गया था। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो जीसस के साथ वफादार और उसकी ताबेदारी के अंदर होते हैं वो हार कर भी जीत जाते हैं। वो ऐसे हुआ कि वो उसने मारने की कोशिश की और वो मरा, लेकिन वो नालायक ये नहीं जानता था कि जब ये मरता है तो इसका एक एक खून का कतरा जो है वो उन लोगों के लिए जो गुनाहगार हैं, उन लोगों के लिए जिसको उसने पकड़ा हुआ था, उन लोगों के लिए जो मौत का लुकमा बन रहे हैं, उन लोगों के लिए जो जुओं के नीचे हैं, उन लोगों के लिए जो हलाकत के नीचे हैं, उन लोगों के लिए जो बर्बादी के अंदर लगातार मसलसल अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। यीशु का एक एक खून का कतरा उनकी निजात के लिए, उनकी रहाई के लिए, उनकी मुखलिसी के लिए और उनकी बगा के लिए और उनके नए यरूशलेम के जाने का इंतजाम कर रहा है। वो नहीं जानता था। हुआ क्या कि यीशु ने कहा था कि वो फिर क्या करेगा, दोबारा तीसरे दिन मुर्दों में से क्या करेगा, वो जी उठेगा। उसको बहुत ज्यादा तकलीफ थी इस बात से। उसने
ان کو اس وقت کے جو حاکم تھے ان کے کان کے اندر جا کر کہا، کیا کہا کہ بھئی قبر دوتے پہلا لا دو، وہ باہر نہ نکلے، وہ باہر نکل گیا دے کام نے پھر وہی خراب ہو جانا ہے۔ پر دیکھیں وہ دودھ، وہ اینجلز، وہ فرشتگان جو زور سے بھی زوراور ہے، انہوں نے ایک پتھر لیا، پتھر کو آگے ٹکایا اور ان کے اوپر کیا کیا، سیلیں لگا دی کہ بھئی کوئی شاگرد نہ آئے، کوئی اس کے جو چہیتے ہیں وہ نہ آئے اور اس کو نکال کر لے دیں، اور اس بات کا جو ہے باہر ٹہل کا مرض ہے کہ وہ تیسرے دن جی اٹھا۔ انہوں نے سیل لگا دی اور قبر پر 2 سپاہی جو تھے، جو بڑے ایکٹیو ان کے سپاہی تھے، جو بڑے جنگجو تھے، عام نہیں تھے، وہ جو بڑے جنگجو تھے، ان کو لیا اور کیا کیا، اس قبر کے پہرے کے لیے ان کو کھڑا کر دیا۔ مار تو دیا ہے لیکن اب تک نہیں وہ بجتا سمجھ رہا، نکمہ نہیں سمجھ رہا اب تک کہ بھئی مار دیا ہے تو وہ تو مر گیا ہے، تو وہ تو جان نہیں رہا کہ بھئی اس نے تو مر کر تیری جو ہے وہ دچیاں اڑا دی ہیں، وہ سیدھا پتال کے اندر گیا ہے۔ لیکن وہ پلان اس نے پہلے سے اس کے لیے ساتھ کیا ہوا تھا، اس بادشاہ کے ساتھ۔ کون سا بادشاہ تھا بھلا اس وقت کا؟ پھر سوچو، ہر کوئی جدو آتی ہے نا، کرسمس جدو آتا ہے، جدو ساڑی عید آتی ہے، بڑا دن جدو نوے کپڑے سوانے ہیں، وہ کسی نے پلاتوس بنا دیں گے، کسی نے بڑیوں بنا دیں گے، میں خلاف نہیں ہے، میں ویسے کہنا کہ رپیٹ ہوں ہے کی کیا ہے، جب رپیٹ ہوتا ہے پھر یہاں پر بھی ہونا چاہیے نا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ بھئی پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا، لیکن اس وقت کا وہ بادشاہ تھا، حالاتوں سے وہ کیا خیال ہے، وہ اس کی طاقت نہیں کرنی تھی، وہ سیل لگا دی اور پتھر رکھ دیا کہ وہی جو دنیا کا بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کو قبر کے اندر کون بند کر سکتا ہے؟ کیا کوئی پتھر یا کوئی پہرے دار یا کوئی پہاڑ یا کوئی بھی بڑے سے بڑا طوفان کیا اس کو کسی جگہ پر روک کر رکھ سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہے؟ جان ہی نہیں رہے تھے پاگل۔ اس وقت کا جو حاکم تھا، اس کی بدھی جس کو بولتے ہیں، عقل، اس نے کیا کیا، اپنے کنٹرول میں کی ہوئی تھی اور اس کے مطابق وہ جی رہا تھا۔ پہلے دار بیٹھے ہیں، فرشتہ آیا، اس نے پتھر کو کی طرف دیکھا اور وہ سائڈ پر، اور یسوع پتہ ہے جب میں آپ لوگوں کو بتاؤں، جب کسی مردے کو باندھتے ہیں کفن کے ساتھ تو اس کو نکالتے ہیں، جو اس کا کفن ہوتا ہے نا، وہ جو پہنا ہوتا ہے وہ بکھر جاتا ہے، لیکن یسوع کا جو کفن تھا وہ بکھرا بکھرا کوئی نہیں، وہ جیسے تھا وہ ویسے ہی رہا، کیونکہ وہ اس کے بیچ سے ان کو کھولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا خیال ہے؟ وہ جیتا تھا اور اس کے بارے میں کئی 100 سال یسایہ نے پہلے سے نبوتیں، پروفیسیاں کی ہوئی تھی کہ ان کو کوئی بھی قبر کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ وہ موت کا بھی سینہ چیر کر، قبر کا بھی وہ سینہ چیر کر باہر نکلائے گا اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہنے کے لیے۔ ہاللویا، کیا ہوا؟ اس کا کفن بالکل ویسے ہی وہاں پر پڑا ہوا ہے، اور وہ اپنی قدرت کی بدولت اور روح اس کی پاور کی بدولت وہاں سے باہر نکلا، اور پھر ان پر ظاہر ہوتا رہا۔ شاگرد بھی ایسے تھے کہ جو ڈاواڈول ہو چکے ہوئے تھے، جس بات پر بلیو نہیں کر رہے تھے کہ یسوع جی اٹھا ہے،
کون تھا جس نے کہا کہ اگر تو جی اٹھا تو منو ہاتھ دے جنہیں سراخ نے وہاں توما اس نے کہا منو انگلیاں پا کے بیک لین دے کہ وہ بھی تو اٹھ گیا کہ نہیں تیرے ہاتھ جو سراخ ہے کہ نہیں. اس نے اپنے ہاتھ کھول لیے. اس نے کہا میرے ہاتھوں کے اندر جو کیل ہے ان کے نشان بھی دیکھ لے اور میرے بازو صرف تیرے لیے نہیں ہے یہ ان کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں جنہوں نے چھیدا تھا. میرے بازو ان کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں جنہوں نے مارا تھا. میرے بازو پوری دنیا کے انسانیت کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور یہ میرا لہو جو ان میں سے نکلا اور میرے بدن میں سے بہا وہ پوری کائنات کا کفارہ آج بن چکا ہے. ہاللویا. میں آپ لوگوں کو بتاؤں اس نے تکلیفیں برداشت کی وہ پروسیس کرنے کے لیے. اب وہ آسمان پر ہے. میں اس بات کو جب دیکھ رہا تھا اور میں روح میں پڑھ رہا تھا اور میرے آنسو نہیں رک رہے تھے کہ وہ آپ لوگوں کے لیے شفاعت کرتا ہے. پھر بھی یہاں پر بھی وہ کہہ رہا ہے جو پیچھے آپ لوگوں نے پڑھا کون سی آیت 14 آیت کے اندر کہ میں جاتا ہوں. کیا وہ خوشی سے جا رہا ہے آسمان کے اوپر. اس کو چھید دیا گیا اس کو گاڑ دیا گیا اس کو مار دیا گیا اس کو نوچ دیا گیا اس کے اوپر کوڑا ڈال دیا گیا اس کے اوپر سیاستیں کی گئیں. وہ ہار نہیں مان رہا آپ لوگوں کے لیے. کیا کہہ رہا ہے میں پھر جاتا ہوں آسمان پر اور باپ سے درخواست کروں گا کہ تو روح کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتی. تو روح کے بغیر وہ خبریں نہیں لے سکتی. تو روح کے بغیر اس سچائی کو نہیں جان سکتی. تو روح کے بغیر اس سچائی کے راہ پر نہیں چل سکتی. روح القدس کے بغیر تو ان آنے والی باتوں کے بارے میں جان نہیں سکتا. ہاللویا. اس کے اوپر تو ہوا کیا دیکھیں پھر بھی اس کو فکر آپ لوگوں کی نہیں ہو گیا ہے. اب اس نے زمین کے اوپر تھا جب زمین کے اوپر تھا تو کیا ہوا وہ ساتھ ساتھ رہتا تھا لوگوں کے لیکن جو بلاتا تھا اس کے گھر میں رہتا تھا. ایسے ہی ہے نا جو نہیں بلاتا تھا اس وقت اس کے گھر میں نہیں رہتا تھا. اب وہ آپ میں سے روح کے وسیلہ سے مسا کے وسیلہ سے ہر ایک گھر کے اندر جاتا ہے. صرف بلانے کی دیر ہے. اگر آپ لوگ اس کو بلاتے ہیں اپنے گھر کے اندر تو وہ ذرا بھی دیر نہیں کرنے والا. ہاللویا. وہ آپ لوگوں کے گھروں کے اندر آنا اور رہنا چاہتا ہے. حکومت کرنا چاہتا ہے. یسوع روح القدس کے وسیلہ سے. آمین. اسی بات کی 23 اور 24 آیت کو پڑھیے گا. اب تک تم لوگ ریسیو کیوں نہیں کر پا رہے. 23 اور 24 آیت پڑھ دیجئے. اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا. اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا. مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے. آمین. جو اس بات کی سمجھ رکھتے ہیں نا ان کی سب سے زیادہ جو خوشی اور ان کے اندر دل کے اندر جو سب سے زیادہ خوشی کو فیل کرتے ہیں تاب جب کے رول کو وہ پاتے ہیں. لکھا کہ تم مانگو گے تو تمہیں ملے گا. لیکن اب تک تم لوگوں نے کچھ بھی نہیں مانگا. یہ بھی واضح لکھا ہوا ہے. کیا خیال ہے تم مانگو گے تو کیا کرو گے پاؤ گے اور وہ روح القدس پاؤ گے جو آئندہ کی خبریں بھی دے گا آپ لوگوں کو. میں آپ لوگوں کو بتاؤں
وہ پروسیس تھوڑا سا آگے جا کر چلتا ہے. جب آپ روح کی عظیم پاور کو جان لیں گے، اس سے پہلے وہ آپ لوگوں کو یہ بتائے گا، اور جو بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری ہے وہ کیا ہے کہ آپ لوگ ہیں کیا. شاید اب تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں. مجھے تو پتہ ہے، آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کون ہیں، آپ کو میں گنزا بالکل سچ کہہ رہا ہوں. آپ کی ماما کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ شمیم. پاپا کا کیا نام ہے؟ شاہد. شاہد ہی ہے نا. میں وہ اور خود کا پتہ نہیں ہے آپ کون. میں ریلی میں صحیح کہہ رہا ہوں. نہیں پتا آپ لوگوں کو پتہ کہ آپ کون ہیں اور کس لیے پیدا ہوئے ہیں. اور آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ زمینی بکس نہیں بتا سکتی آپ کون ہیں. روح القدس بتا سکتا ہے کہ آپ کون ہیں. اور آپ لوگوں کے جو پیچھے قیمت ادا کی گئی ہے وہ سونے کی نہیں ہے، چاندی کی نہیں ہے، وہ ہیروں کی نہیں ہے، وہ بکروں کی نہیں ہے، وہ کوئی بھی پراپرٹی نہیں ہے. جو آپ لوگوں کی قیمت ادا کی گئی ہے، جس نے آپ لوگوں کو خرید لیا ہے، وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ اہم ہے. وہ کیا ہے؟ ہاں جی، یسوع کا پاک لہو. اور اس کے پاک لہو کی بدولت ہم لوگ خریدے گئے ہیں. تو پھر ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ بھی ہماری جگہ کون سی ہے. ہم نکالے گئے ہیں کسی دلدل سے، ہم نکالے گئے ہیں کسی جوئے کے نیچے سے، ہم نکالے گئے ہیں وہ اس قبر سے جو زندہ لوگوں کو نکلتی ہے. کیا خیال ہے؟ تو وہ کون بتائے گا آپ لوگوں کو؟ روح القدس. سب سے پہلے خود کو جاننا یہ اہم ہے، یہ ضروری ہے. ہم کون ہیں؟ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کیا کرنے والے ہیں؟ ہم کیا کریں گے؟ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، اب تک جو ہے عقل جو ہے وہ درست طریقے سے کام نہیں کر پا رہی. کیسے؟ آپ جیسے جیسے روح القدس کی پاور کو اپنے اندر لیتے جائیں گے، آپ جیسے جیسے انائٹنگ ہوتے جائیں گے، جیسے جیسے مسیح کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دیں گے اور اس کو جذب کریں گے روح کے وسیلہ سے، یہ آپ لوگوں کو بتائے گا آپ لوگ کیا ہیں. تو پھر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ دنیا کے اوپر آپ لوگوں کو جینے کا وہ ڈنگ سکھائے گا. تم لوگ مانگتے نہیں ہیں اس لیے ملتا نہیں ہے. اگر جب مل جاتا ہے تو پھر زندگی کے اندر 4 چاند نہیں، کتنے لگتے ہیں بھلا؟ 4000 چاند. کتنے؟ 4000 چاند لگ جاتے ہیں. چاند ایک ہی بڑا ہے پوری دنیا میں. کی خیال ہے؟ ایک ہی چاند جڑا انہیں جدو لگتا ہے نا کنی بھی تاریخی ہوئے نا تو اکثر کتے رات میں جاگ کے دیکھے ہو تو چاند چڑھیا ہوئے تو زمین تے تانوں سب کچھ لبے گا، رات دے پہرے چ بھی لبے گا، روشنی ہوئے گی ہوتی. لیکن جب 4000 چاند تیاری زندگی دے اندر سجائے جان گی تو پھر پونیاں دی، کیچراں دی، کھلاں دی ضرورت نہیں کہ پہے گی. تو پھر تو والے جو سجائے جان گی نا. بھئی ایک مثال دے رہا کی خیال ہے؟ ہاللویا. وہ کیسے؟ جب آپ خود کو سمجھنا شروع کریں گے. روح القدس کی قدرت کے بغیر آپ لوگ خود کو بھی نہیں جان سکتے. میں اکثر بتاتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ہمارا دشمن ہے وہ کون ہے؟ بدن. رائٹ کے رانگ؟ کیا خیال ہے نا یہ؟ تو اس کو سمجھے نا کہ بھئی یہ کہاں، اس کو کس لیے بنایا گیا
تو یہ کدھر چلتا پھر رہا ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو شہر کاکا صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیا خیال ہے؟ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جانے اس کو. قیمتی بات جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی وہ یہ ہے کہ اس کی قیمت ادا کی گئی ہے اور یسوع کا لہو بہا اور اس کا فدیہ ادا کیا گیا ہے. اب یہ عام نہیں ہے. تم مانگتے ہو اور تم مانگتے نہیں ہیں اس لیے تمہیں ملتا نہیں ہے. مانگنا سے کوشش کریں، شروع کریں. کس کو مانگیں گے؟ روح القدس کو. پیچھے والی آیت کے اندر جو پڑھا کہ وہ ساری تمام تر خبریں دے گا، اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں وہ یہ خبریں نہیں ہوگی کہ بھئی آج جھوٹی خبریں نہیں ہوگی کہ کبھی عمران خان جیل سے باہر نکل گیا ہے، کبھی وہ جیت گیا ہے، کبھی ایسی خبریں نہیں وہ دے گا. یہاں وہ بولے گا یار میں وہ بیٹھا ہوا تھا کسی سالان کے اندر، میں جب گیا تو وہاں پر میں کہہ رہے سر پتہ چلا میں نے کہ یہ جیت گئی. میں نے کہا میں نے سنا نہیں ہے لیکن مجھے لگتا نہیں کہ وہ جیتے گی. وہ خبریں نہیں دیتا جسمانی خبریں. کیا خیال ہے؟ وہ زمینی خبریں نہیں دے گا. اب جو پاورفل بات کرنے والا ہوں وہ زبردست ہے، اس کو سنیں اور سیکھیں. وہ آسمانی خبریں دینے والا ہے. کون سی خبریں دینے والا ہے؟ آسمانی. کون سی باتوں کو آپ لوگوں کے اوپر کھولنے والا ہے جو یسوع کے دل کے اندر ہے آپ لوگوں کے لیے؟ کون سے مکاشفات اور بید آپ لوگوں کے اوپر عیاں کرنے والا ہے جو یسوع زمین کے اوپر رہ کر آپ لوگوں کو پورے اس نے نہیں بتائے، اور اب روح اس کی قدرت کی بدولت وہ آپ لوگوں کے اوپر آشکارا کرنے والا ہے. آمین. وہ چیزیں بھی ہیں جو شاید اس کے اندر قلم بند نہیں ہے، وہ بھی وہ اپنی قدرت کی بدولت آپ لوگوں کے اوپر آشکارا کرنے والا ہے. کب؟ جب آپ لوگ اس کو لے لیں گے. وہ پھر آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دے گا. ہاللویا. بائبل مقدس کو کھولیے گا، اعمال کی کتاب 5 باب. ہم پہلے 4 کے اندر تھے. 5 باب اور اس کی 3 آیت کو ہم پڑھیں گے. پترس نو کی کہندا ہے ذرا سنیو. مگر پترس نے کہا اے حننیہ کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے. آپ لوگ اس بات سے آمین. آپ لوگ سبھی جو ہیں اس بات سے واقف ہیں. پترس کو جو ہے وہ کون بتا رہا تھا اس کے دل کے بارے میں؟ کیا وہ کسی اور نے آ کر بتا دیا اس کو؟ حننیہ جانتا تھا یا اس کی بیوی جانتی تھی؟ اس کا کیا نام تھا؟ سفیرہ. صفیہ نہیں، صفیہ کی نہیں کیا. اچھا مجھے لگا کہ انہیں صفیہ کی بات کرنا. آنٹی صفیہ بھی ہے نا بھائی، لیکن بات یہ ہے کہ آنٹی صفیہ نہیں تھی، سفیرہ تھی. سفیرہ نے تو اسے جھوٹ بلوایا. کیا خیال ہے؟ جھوٹ کس نے بلوایا تھا؟ تو وہ جانتا تھا یا حننیہ جانتا تھا؟ ان دونوں کے درمیان صرف وہ دونوں جانتے تھے. تیسرا جو تھا وہ روح القدس تھا. اور پترس اپنی جگہ پر آرام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. جب کچھ نگدی لے کر آئی اس کے پاس، اپنی زمین کو سیل کر کے بیچ کر، لو جی سر یہ آپ کے، اس نے کہا حننیہ اوپر دیکھ، کیوں ابلیس نے تیرے دل کے اندر مکاری کو ڈال دیا؟ کون بتا رہا تھا اس کو وہ گہری باتیں؟ روح القدس. اور پھر اس کی سزا اس کو کیا ملی تھی؟ وہ مارا گیا. اور آنٹی صفیہ کو کیا ہوا؟ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے مر گئی. جھوٹ کس سے بولا تھا؟ مجھے پتا ہے میں صفیہ ویسے کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے وہ سفیرہ تھی، میں صفیہ
جان بوجھ کر کیا ہوا کیا کہ سفیرہ بھی انہوں نے گناہ بڑا کیا تھا کہ روح القدس سے انہوں نے جھوٹ بولا تھا. کس سے جھوٹ بولا تھا؟ روح القدس سے جھوٹ بولا تھا. اور وہاں پر عدالت کون کر رہا تھا؟ روح القدس تھا. کس کے اندر آ کر اس نے عدالت کی؟ پطرس کے اندر آ کر. اور سزا کس نے دی اس وقت ان کے اوپر؟ جو سزا لاگو ہوئی وہ کون سی تھی؟ وہ موت تھی. اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں روح القدس جو ہے وہ اگلے کے دل کی بات کو جانچ رہا ہوتا ہے. اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے وہ جانچ رہا ہوتا ہے. اس کے بغیر آئندہ کی خبریں کوئی بھی نہیں دے سکتا, نہ بتا سکتا, نہ کوئی جان سکتا. صرف روح القدس ہے. اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں روح القدس زمین کے اوپر آج جو بات کرنے والا سر ذرا دھیان سے سنیے گا. روح القدس کس لیے بھیجا گیا زمین کے اوپر؟ مددگار. آمین. بولو کوئی نہ کوئی اور بھی کوئی بتائے. ہمیں سکھانے کے لیے مددگار وہ بالکل رائٹ ہے. مددگار ہے گہری باتوں کو تیار کرنے کے لیے. اور جو مین بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یسوع کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہی دینا چاہتا. وہ یسوع کے بارے میں آپ لوگوں کو جانکاری دینا چاہتا. وہ یسوع کے گہرے باتوں کو آپ لوگوں کے اوپر کھولنا چاہتا. وہ یسوع کی عظیم زندگی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا. دوبارہ پڑھیں وہ آیت جو میں نے پیچھے 14 آیت سے آپ لوگوں کو پڑھائی تھی. 14 اور 15 16 17. لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا. اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا. آمین آمین. میں پیچھے وہ 14 کی کر رہا ہوں. 14 پڑھیں گے. لیکن یہ یہاں پر کہے گا وہ کہے گا جو سنے گا. 14 سے پڑھیں. 14 باب کی 14. یس. اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا. ہاں جی آگے پڑھیں. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. اور میں بات سے درخواست کروں گا کہ وہ تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے یہ گا. آپ لوگوں نے جو سوال کیا اب اس کی 26 آیت کو پڑھیں. یہ آپ لوگوں کا وہ جو تھا وہ سوال اس کو کلیئر کر دو. 26 کو پڑھیں. لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا آمین. وہی سب باتیں سکھائے گا. لیکن وہ روح القدس مددگار جو باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی سب باتیں آگے بھی پڑھیں. اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. کس لیے پتہ چلا روح القدس کس لیے آیا؟ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ کیا کرے گا؟ تم کو یاد دلائے گا. روح القدس اس لیے زمین کے اوپر آیا کہ یسوع مسیح کے بارے میں آپ لوگ درست طریقے سے جان کر اپنی زندگی کو کیا کریں؟ بسر کریں. اور آگے بھی پڑھیں تھوڑا سا. نہیں 26 میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں, اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں. جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا. آمین. اب دیکھیں 27 آیت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. میں تمہیں کیا کرتا ہوں؟ اپنا اطمینان دیتا ہوں. بھئی کوئی کسی نے کوئی کہتا اطمینان دے سکتا ہے جو ہے. دیکھیں کہ بے شک تو کسی نال کتنا بھی پیار کرو گے نا خدا نہ کرے کہ کوئی مر گیا نا تو جا کے انج بہ جاواں گے چمڑے مار کے کیا ہے. چلو کی ہے کہ بھئی کی کر سکتے ہیں خدا مرضی پہ ہوئے نا. کیا خیال ہے؟ خدا کی مرضی ہے بھئی ایسے جیسے ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اطمینان نہیں دیں گے آپ لوگ, جھوٹی تسلی دیں گے, بلکہ بڑا جھوٹ بھی ساتھ بول رہے ہوں گے. وہ کیا ہے؟ خدا کی مرضی. خدا کی مرضی ہے بھائی. کیونکہ نشے نہ کہ مر گیا تو خدا کی مرضی نہیں ہے. ایکسیڈنٹ سے کہ مر گیا تو خدا کی مرضی نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ لوگوں کو آنے والے دنوں کے اندر بتاؤں گا. جو حاکم ہیں, جو اختیار رکھتے ہیں,
جو بیماریاں لگاتے ہیں اور جو ایکسیڈنٹ کرواتے ہیں اور جو نشے کی اسپرٹ ہے وہ ان میں خدا کی مرضی نہیں ہے. 4 بوتلیں شراب کی پی کے مار گیا. کی خیال ہے تازی تازی گرم گرم شراب پی لی تو کلیجہ سڑ گیا. ساڈے بڑے کے پادری جا کے چلو کوئی نہیں خدا تانوں برکت دے خدا دی مرضی. یہ تو سیدھا ہی گیا ابراہم دی گود یہ تو ویزا لگ گیا ہی وہ تو اپنا لواؤ 6 بوتلیں انتظام کر کے. کیا خیال ہے وہ جھوٹ ہے. لیکن یسوع کہہ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں. اور اینڈ پر کیا لکھا ہوا ہے وہ اطمینان جو یہ دنیا جو دیتی ہے وہ نہیں ہے. وہ صاف صاف لکھا ہوا ہے میں وہ اطمینان دیتا ہوں جو اپنا ہے جو دنیا نہیں دے سکتی. میں تجھے اپنا اطمینان دیتا ہوں. کس قدر وہ آپ لوگوں کی فکر کرتا ہے پرگٹ ہوتا وہ اس کا مطلب ہے نازل ہوتا اترتا وہ بڑھتا آپ لوگوں کو اپنی قدرت کی بدولت دماغ کے اندر آ کر وہ اطمینان کو ڈال دیتا. بے شک آپ کسی بھی پریشانی کے ایام کے اندر اطمینان اس وقت جو آنے والا جو ہاتھ رکھتا جو جس کی وسیلہ سے آ کر آپ لوگوں کے اوپر ٹھہرتا وہ کون ہے؟ روح القدس. اور دنیا آپ لوگوں کو اطمینان نہیں دے سکتی. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ میں وہ اطمینان دیتا ہوں وہ نہ سمجھ لیو کہ جڑا دنیا دیندی ہے. دنیا اطمینان نہیں دیندی یہ دکھ دیتی ہے یہ سر درد لگاتی ہے اور یہ کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے کہ آپ لوگ زندہ رہیں. یہ وہاں تک آپ لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کبھی مریا کیوں نہیں. کیا خیال ہے اطمینان جو اپنا آپ لوگوں کو دیتا ہے وہ کون ہے؟ وہ یسوع ہے. وہ جو اپنا اطمینان روح القدس کی قدرت کی بدولت آپ لوگوں کی زندگی کے اندر آ کر ٹھہر جاتا ہے وہ سچائی کا روح ہے. آمین. اس کو جاننے کی کوشش کریں اس کو لیں اپنی زندگی کے اندر. اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں یسوع کو اطمینان کا سرچشمہ یسوع کو اطمینان کا شہزادہ کہتے ہیں. اس کو اطمینان کا منبع بھی کہتے ہیں. کیا خیال ہے نا؟ شک تو نہیں کسی کو؟ اطمینان کا منبع ہے. اور زبردست بات جو آپ لوگوں سے کرنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ کاش آپ لوگ سبھی اس کے اطمینان کے اندر آ کر اپنی زندگی کو اور اپنے جیون کو بسر کرنا شروع کر دیں. میں آپ لوگوں کو بتاؤں یسوع یہ چاہتا ہے روح یہ چاہتا ہے کہ آپ مہان خداوند یسوع مسیح کا اطمینان لیں. لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے کیسے لے سکتا ہوں میں. کیا خیال ہے کیوں کہ ہمارے اندر اتنی ساری بے چینیوں کے ابلیس نے گاڑ جس کو بولتے ہیں نا جس کو ڈیر کہتے ہیں وہ لگا رکھی ہیں. وہ ہمیں اطمینان کی طرف آنے ہی نہیں دیتا. کیسے معاف کریے بھائیوں کو بھی ایسے ہوتا ہے لیکن عورتوں کو زیادہ جلدی غصہ آ جاتا ہے. وہ اطمینان ان کا جلدی چھینتا ہے. بندہ 50,000 کا 20,000 کا سودا لے کے آئے نا ایک مثال ہے ایک چیز بھول جائے نا کماتی نہیں آتی. کیا خیال ہے تو بھائی کہنا نا کہ بھائی یہ میں جو بولنا نہیں ہے وہ بھی لے آیا ہوں تو یہ کس نے لے کے آیا. ایک مثال دے رہا ہوں تھوڑی اس نے اس کا بھی اطمینان چھین لیا اور ساتھ اس غریب کا بھی چھین لیا بیچارہ کھجر اندر بیٹھا. کیا کیا ہے زیادہ تر وہ جلدی کن کا اطمینان چھینتا ہے اور کن کے بیچ آ کر بیچارے اندر چھین. کیا کیا I'm right. کیا خیال ہے یسوع اطمینان اپنا اطمینان آپ لوگوں کو دے رہا ہے.
यीशु अपना सुकून आप लोगों को दे रहा है ताकि आप लोग खुद भी खुश रहें और अगर भी समझदार की क्या ਗੱਲ ਸਹੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਜੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਦਾਬੇ ਬੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬਾਈ ਐਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ अरे और भगवान ने यीशु अपने इत्मीनान आप लोगों को देना चाहता है अजीजों उसको लें और मैं आप लोगों को जो बात बताने वाला हूँ अभी मजाक वाले नहीं है अभी मैं सीरियस करने वाला हूँ क्या ख्याल है ये सीरियस बात है प्लीज नौजवान लोग भी और बूढ़े भी और खवातीन भी और मेल भी इस बात को समझें कि इब्लीस जब भी आप लोगों को बेचैन करने के लिए आता है आप लोगों के पास एक जबरदस्त किस्म का फार्मूला है जो बाइबल मुकद्दस में से निकलता है वो कौन सा है आप फौरी अपने दिमाग के अंदर यीशु के लहू को ले लीजिए जिंदगी के अंदर ले लीजिए घर के अंदर ले लीजिए आमतौर रफ्त के ऊपर ले लीजिए ताकि आप लोग उसके इत्मीनान को उसके लहू की कुदरत की बदौलत अपने बदन के अंदर उतार सकें ये पिछले दिनों के अंदर मैं एक फौतगी के ऊपर गया वो नौजवान लड़की थी उसका पहले एक बेटा है एक उसका बेटा है और दूसरा बेटा हुआ और 2 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई मैं उसकी गवाही दे रहा हूँ उसकी एज जब इतनी नहीं 22 या 23 साल होगी और 2 महीने का बेटा उसका फौत हो गया मैं उसके पास ऐसे गया बैठा तो मैंने कहा बेटा बहुत प्यारा था वाकई में प्यारा था तो, लेकिन उसमें हम कह सकते हैं खुदा की मर्जी थी वो खुदा की मर्जी के साथ हो गया क्योंकि मासूम बच्चा था खुदा की मर्जी के साथ हो गया लेकिन उसने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ यस उसने कहा मुझे जरा भी काम नहीं है हैरान करने वाली बात भाई 23 साल की लड़की उसका बेटा मरा हुआ है वो तो ज्यादा शोर डालती है क्या ख्याल है वो कहती है मैं आपको बताना चाहती हूँ मुझे जरा भी काम नहीं है मैंने कहा क्यों कहती है 1 हफ्ता पहले मुझे खुदा ने बता दिया था कि मैंने ये ले जाना तुझसे और मैंने कहा खुदा तेरी मर्जी है तूने दिया अगर तू ले भी जाएगा तो कोई नहीं करी मैंने तो आंसू एक भी नहीं बहाया मैंने तो खुशी से क्या किया अपने बेटे को दे दिया कि भैया अब उसने मुझसे ले लिया है कह रहे वो तो 1 हफ्ता पहले उससे जीसस ने मुझसे ले लिया था और मैं क्यों आंसू बहाऊं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसी बात की बदौलत उसने खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी को बसर करना शुरू किया और वो यीशु के इत्मीनान से बनी हुई मुझे नजर आ रही थी वरना कैसे हो सकता है कि भाई किसी माँ का बेटा जो है वो चला गया और वो खुश हो आंसू ना बहाए इत्मीनान यीशु का जो था उसके ऊपर ठहरा हुआ मैं देख रहा था जो बड़ा ही भयानक वक्त होता है जो बड़ा ही परेशानी का वक्त होता है जब आप बड़ी ही मुसीबत के अंदर होते हैं वो उस वक्त भी आप लोगों को बुला रहा होता है कि मेरी बेटी मेरे बेटे मैं ये चाहता हूँ कि तू आ और मेरे इत्मीनान से बचे मैं तुझे अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ और लेना चाहता हूँ हालेलुया क्या ख्याल है उसके इत्मीनान को अपनी जिंदगी से जाने मत दिया करे इब्लीस की चालाकी को पहचान लिया करें तो वो क्या कर रहा है वो आप लोगों को बेचैन कर रहा है आपका इत्मीनान छीन रहा है आपको दुख के अंदर ढकेल रहा है आप चंद लम्हात खामोश हो जाया करें रहा करें ऐसे इंतजार किया करें और उसकी चालाकी के ऊपर हासा करें ये जो मेरा है उसे तू छीन नहीं सकता और मेरा इत्मीनान है और वो जो मुझे यीशु ने दिया है इसको तू नहीं छीन सकता आमीन हालेलुया एक वाला हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्लोज करेंगे इसी बात की 32 आयत को पढ़िए सुनाने क्या है इमाल 5 की 32
के गवाह हैं और रूहुल कुद्दस भी जिसे खुदा ने उन्हें बख्शा है जो उसका हुक्म मानते हैं। अब ना इस हम इन बातों के क्या है, गवाह हैं, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत की बदौलत काम हो रहे हैं और रूहुल कुद्दस देता है इनको है जो उसके हुक्म मानते हैं, जो उनके हुक्म क्या करते हैं, मानते हैं। और ये अजीम और पावरफुल बात है, इस हवाले को जो है वो याद रखना। अगली बार हम खुदा के फजल की बदौलत आगे यहाँ से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। टाइम जो है वो पूरा घंटा जो है वो हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, रूहुल कुद्दस की बात को जो मैं लास्ट यहाँ से क्लोज किया, जब तक नहीं मानेंगे तब तक ज़िंदगी के अंदर 4 चांद या 4000 चांद नहीं लगेंगे। आमीन, मानेंगे। आमीन। खुदा इन चार बातों के वसीला से आप सबको बरकत दे और आंखें बंद करें और अपने स्वरों को झुकाएं। हालेलुया। शम्मीगा रोमाना सरा डाला, दिया को रोमाना सरा डाला, शम्मीगा रियो मारा सरा डाला। पावर से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन तेरा मुकद्दस कलाम बाखूबी और गहरे तौर प्यारी बहन गवाही देना चाह रही है। खुदा ने रूहुल कुद्दस की पावर के साथ इनको पिछली मीटिंग के अंदर बढ़ा, तो वो ये बताना चाहेंगे और हम इनसे सुनेंगे कि कैसे खुदा ने इनकी जिंदगी के अंदर काम किया। कुछ इस तरह हुआ कि मैं कुछ दिन पहले ही ऐसे ही हो रहा था मेरे साथ के मुंह के अंदर, यानी कि जुबान पे नहीं थी आ रही, अंदर बोली जा रही थी। तो मैं आपके साथ शेयर करने लगी थी उस दिन संडे को, भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैंने फिर जुम्मे को हाँ जी कह रही थी, तो वो मैं नहीं बोली क्योंकि सबके साथ आप बात कर रहे थे, फिर मैं ना बोली। उसके बाद फिर जब हम सारा दिन संडे को वक्त गुजरा, तो शाम को जब मैं दुआ करने लगी तो थोड़ी सी मैंने दुआ की तो मुसलसल जो है ना गैर जुबान बोलना शुरू हो गई, बल्कि पूरी फिर दुआ जो है ना गैर जुबान नहीं हुई। आमीन। हाँ जी। थैंक यू।